انا انزلنا اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے آپ نے وضو کے بعد ایک بار سورت قدر پڑھے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، یادداشت تیز ہوگی۔ 32 بار سورت قدر انا انزلنا، اس پہ پانی کا چھینٹا مار دیں، سپرے کر دیں۔ یہ آیت وہ مبارک آیت ہے جس سے اللہ سے جو مانگیں، جتنا مانگیں، جس وقت مانگیں، عطا ہو۔ جو بندہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، کسی پہ دم کرے، دنیا کی لا علاج بیماریوں کے لیے اس دم کی بڑی تاثیر دیکھی۔ اور دم کون سا ہے؟ اچھا، یہ وضو کے ساتھ ہی آپ نے ایک دفعہ لاسٹ ٹائم جو ہماری نشست ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آخر میں جو ہے وہ انا انزلنا اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے آپ نے بینائی کے علاوہ جی میں آپ کو عجیب بتاؤں، انا انزلنا کے فائدے، کیونکہ میں کنیکٹ کر لوں، کیونکہ میرے پاس جو ایک اگلا کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ 2040 تک دنیا کے 70% لوگوں کو اینک لگ جائے گی، تو نظر تیز کرنے کا نسخہ، تو یہ اس لیے میں نے خاص طور پہ کنیکٹ کیا ایک ریسرچ ہے جو کہہ رہے ہیں 2040 تک 70% لوگوں کو دنیا میں اینک لگ جائے گی۔ یہ جو سورت قدر ہے، یہ سورت قدر، جی جی، اس کے کچھ فائدے عرض کروں گا۔ ایک تو جو بندہ وضو کے بعد ایک بار سورت قدر پڑھے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، ایک فائدہ، یادداشت تیز ہوگی، یادداشت ہے۔ اور دوسرا اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے، اس کی نظر میں اللہ جل شانہ حیا عطا فرمائے۔ ارے اللہ اللہ سخت۔ آپ کوئی نیا کپڑا لیں، 32 بار سورت قدر پڑھ کے بوتل پہ دم کر کے سپرے کر دیں اس پہ، آپ حیران ہوں گے، ہمیشہ اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھی نعمتیں اور حیرت انگیز چیز ملے گی۔ 32 بار سورت قدر انا انزلنا، اس پہ پانی کا چھینٹا مار دیں، سپرے کر دیں۔ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بندہ 3 بار سورت قدر اور 3 بار سورت کوثر، شاید میں نے آپ کو نہیں بتایا، نہیں، ایسا ہوا دھند بہت زیادہ تھی، میں حویلی سے یہاں لاہور پہنچا، اور حویلی سے لاہور 500 کلومیٹر ہے، موٹر وے سے آئے تھے۔ جی جی جی۔ اچھا، میں پہنچا بہت پریشانی میں، ایک صاحب کے ہاں شاہدرہ کی ایک تنگ و تاریک گلیوں میں گاڑی ایک طرف کھڑی کی، وہاں پہنچا، ان کی کوئی مشکل تھی، غریب آدمی تھے، بہت غریب تھے، میں اس کے لیے دعا کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، بیٹھے تو ایک صاحب آ کے نا میرے سامنے بیٹھ گئے، سادہ سا لباس، سادہ سے کپڑے، مزدور طرز کے۔ اچھا، اللہ پاک نے ان کی مشکل حل کر دی، تو میں نے ان سے آپ کون ہیں؟ کہا میں یہاں ٹھیلا لگاتا ہوں، پھل بیچتا ہوں، جوس بیچتا ہوں، لیکن پھل اور جوس سے زیادہ میرے پاس دم والے بہت ہوتے ہیں۔ کون سا دم؟ کہا جو آپ نے بتایا۔ وہ کون سا؟ جب انہوں نے وہ دم بتایا تو میں نے کہا واقعی ایسا ہے۔ اب اس دم کی حقیقت بتاؤں۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک صاحب ہیں جو لا علاج بیماریوں کا دم کرتے ہیں اب بھی، اچھا، اور وہ کسی کو بتاتے نہیں۔ اچھا، میرے ایک شیخ صاحب ہیں، پرنٹنگ کا کام ہے ان کا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے قریب رہتے ہیں، کس طرح دم تو لے دیں؟ کہنے لگے نہیں دیتے۔ میں نے کہا کوشش تو کریں۔ کوشش کرتے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک صاحب کو فائدہ ہوا، انہوں نے کہا بابا جی کیا مانگتے ہیں؟ کہا عمرہ کرا دیں۔ کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آپ کے دم سے مجھے فائدہ ہوا، لوگ بہت دے جاتے ہیں۔ تو کہا عمرے پہ جب جانے لگے تو انہوں نے وہ دم جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا کہ بھی لوگ تو آئیں گے دم کرانے، تو جو آئے گا اس کو یہ دم کرتے جانا۔ ایک ہی دم ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، وہ دم انہوں نے بتایا، میں نے وہ دم لوگوں کو اس دن سے بتانا شروع کر دیا۔ جب سے بتانا شروع کر دیا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں اپنے اوپر دم کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دم کرنا شروع کر دیا۔ ارے واہ، زبردست۔ اور جس کو دم کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، خود دم کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور دم کون سا ہے؟ اچھا، وہ دم میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مالی ہوتے تھے، ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے، بڑی لمبی عمر میں۔ ان کے پاس ایک دم تھا، میں نے بہت کوشش کی کہ وہ دم مجھے مل جائے، ان کا دم نکل گیا پر دم نہ ملا۔ ارے ہم دم کی قسم، ہم دم سے گئے، ہم دم نہ ملا، آئے ہائے، لیکن یہ دم مل گیا، اور دم میں دم آ گیا۔ واہ واہ واہ، دم تھا کون سا؟ دس جو بہت کریسٹی ہو رہی ہے۔ اچھا، میں نے بہت اس کو پھیلایا۔ اچھا، جو بندہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، کسی پہ دم کرے، دنیا کی لا علاج بیماریوں کے لیے، نظر بد کے لیے، روگوں کے لیے، اور بڑے بڑے حادثات اور بڑی بڑی مشکلات کے لیے اس دم کی بڑی تاثیر دیکھی، بہت دیکھی۔
اس کے بعد تو یہ اتنا پھیلا اللہ اکبر. اور میں نے اس کے بڑے مشاہدات دیکھے. وہ دم یہ ہے صرف 3 بار سورت انا انزلنا اور 3 بار سورت انا اعطیناک الکوثر، بس یہ 3 بار سورت قدر، 5 منٹ پورے نہیں 3 بار سورت قدر پورے کر اور 3 بار سورت کوثر. پورے دن میں جب بھی چاہیں دم کریں اور یہی دم کریں. اول آخر ایک بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو ہر سورت کے. اس کی بڑی تاثیر ہے. ارے اللہ سورت قدر کی ایک اور فائدہ بتاؤں. یہ تو دم بتا دیا میں نے، جی. یہ آپ جو ہے خود بھی کریں، اپنے اوپر، بچوں کو بھی، گھر کے بھی. ایک اور سورت قدر کا فائدہ، آپ سورت قدر کو آپ اس سے فائدے کھل رہے ہیں. سورت قدر جو ہے یہ اصل میں 1000 سال، آپ یہ دیکھیں نا، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 سال سے بہتر ہے. ٹھیک، الف کہتے ہیں 1000 کو قرآن میں. ہاں جی، الف شہر، 1000 مہینے، 1000 مہینے. ٹھیک ہے. اصل میں جب یہاں 1000 آتا ہے نا، الف آتا ہے، تو جو بندہ اس کو 1000 ایک دفعہ پڑھ لے، اس کے لیے چند دن ہو جائیں، گھر والے اکٹھے مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن مخلصین ہوں، کرائے کے بندے نہ ہوں، بھاڑے والے نہ ہوں. ہاں، پیڑ نہ ہو کہ جی وہ بریانی واسطے بلایا نہیں، بریانی کھوا کے پڑھا رہے ہیں، وہ والا سلسلہ نہ ہو. گھر کے لوگ جو کمیٹڈ ہوں. 1000 ایک دفعہ اگر سورت قدر پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ تسمیہ ساتھ ہو، اول آخر درود پاک ہو پڑھنے سے، اور اس کو پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ سے رزق، برکت، عزت، صحت، زندگی، سکون، کامیابی اور بیماریاں اور مشکلات اور جاتوں کا توڑ مانگے، مل جاتا ہے. یہ عمل ہر ہفتے کر لیں، یہ چاہے روز کر لیں، یہ چاہے آپ ہر مہینے کر لیں، لیکن میں کہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. مہینے میں ایک دفعہ، مطلب 1000 دفعہ پڑھنا میرے لیے 1 یا 2 دن میں کمپلیٹ نہیں. 2 دن میں کہاں، 1 دن میں ہی ہو جائے گی. اس پہ 4.5 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ویسے میں نے پڑھا ہوا ہے 4.5، کسی کے 3، کسی کے 5، جتنی زبان پہ روانی. لیکن پڑھتے ہوئے جتنا یقین ہوگا، دھیان اللہ کی طرف جما کے ہوگا، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے. ایک بات عرض کروں، ذکر اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا. اللہ کو فوکس برادری، فوکس کے بغیر میں اب یہ دیکھیں نا، آپ کو دیکھو کہ جو سائل منگتا ہے چوراہوں پہ، جن کو دینا میرے خیال میں زیادتی ہے، خود دینا زیادتی ہے. آپ دیکھیں اس کا ہاتھ سوالی، اس کی زبان سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کا چہرہ سوالی، اس کی چال، اس کی حال، اس کا ڈھال سوالی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ دنیا سے مانگتا ہے تو یہ حالت ہے، مجھ سے مانگتا ہے تیری توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں تاثیر آنی ہے الفاظ میں، کہاں باتوں میں تاثیر آنی. وہ بندہ اس کا انگ سوالی ہوتا ہے، اور اس کے انگ وہ روپ دھارتا ہے، بہروپیہ ہے، حالانکہ ڈسگائز ہے، وہ ایکچوئل نہیں ہے. بالکل. اب تو اللہ کے سامنے، اور وہ ہمارا رب کیسا کریم ہے. اللہ کہتا ہے تو رو نہیں، بس رونے جیسی شکل بنا دے، تیرے اس بہروپیوں بھی قبول کرتا ہوں، پر مجھے آج جی کا کوئی شکل دکھا صحیح، آج جی کا کوئی بے شک جھوٹا سچائی ہو، دکھا تو صحیح تھوڑا سا. اس لیے جن ناموں میں ناز ہے ان کو مسائل رہتے ہیں، اور جن ناموں میں نیاز ہے ان کے مسائل نہیں ہوتے. شہناز، بہت ناز. جن ناموں میں ناز ہے نا، کیونکہ ناز اس کو پسند ہے، اور سارا نیاز ہمارے لیے ہے، اور سارا ناز اس کے لیے. اللہ اکبر. میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. میرے ساتھ ایک صاحب تھے، میں یہ فضائل واقعات بیان کر رہا تھا، تو DH میں وہاں رہتے ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے ہم جہاں جا رہے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیں گے. میں کہ جو مقدر ہوگا کھا لیں گے. کہنے لگے نہیں، میں اس آیت سے نا ان سے دیسی مرغا چاہوں گا، اور مجھے دیسی مرغا ملے. تو میں نے ان سے کہا جو آپ کا یقین ہوگا. اچھا، بات ہوئی بھول گئی، وہ پڑھنا شروع ہو گئے. جب واپس ہوئے ہم، کچھ دن وہاں قیام تھا، مجھ سے کہنے لگے آپ نے محسوس نہیں کیا دیسی مرغا تھا؟ میں نے کہا ہاں تھا. تو کہا وہ میری آیت کی برکت سے تو تھا. اچھا، انہوں نے کیا عجیب بات کہی جنہوں نے دیسی مرغا پکایا. کہنے لگے ہمارے دل میں آیا کہ مہمان آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے برائلر لے کے رکھا ہوا ایک طرف کر دیا اور دیسی مرغا.